يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آخری فصل جو ہم نے پڑھی تھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یا رونے والی کیفیت پیدا کرنا اس سے متعلق تھی. اگلی فصل ہے فصل وَيَنبَغِي أَن يُرَتِّلَ قِرَاءَتُهُ، اور چاہیے کہ انسان قراءت ترتیل سے کرے. وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ رضی اللہ عنہم علی استحباب الترتیل، علماء نے اس بات پر اتفاق کیا، یعنی ان کا اجماع ہے کہ ترتیل مستحب ہے. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. نوٹس آ جائیں گے، ابھی پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، موضوع سمجھ لیں، نوٹس آ جائیں گے. تو اب وہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر جو پڑھنا ہے یہ مستحب ہے، اور قرآن میں اللہ نے حکم فرما دیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. وثبت عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہا نعتت قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا نقشہ بیان کیا، قراءتاً مفسرتاً حرفاً حرفاً، کہ آپ کی جو قراءت تھی وہ کیا تھی، وہ واضح تھی حرف بحرف. جیسے ایک تلاوت وہ ہوتی جس میں الفاظ دوسرا بندہ جب سنتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتے، ایک تلاوت وہ ہوتی جس میں پورے الفاظ سننے والے کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں. تو وہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرات کرتے تھے وہ بڑی واضح اور حرف بحرف ہوتی تھی. قال ترمذی حدیث حسن صحیح. وعن معاویہ ابن قرہ رضی اللہ عنہ، معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ قال، کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ علی ناقتہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر یقرأ سورۃ الفتح، اور آپ سورہ فتح تلاوت کر رہے تھے. یرجع فی قراءتہ، تو آپ اپنی قراءت میں آواز لوٹا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی ترنم سے اس کو پڑھ رہے تھے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً أُرَتِّلُهَا، میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں ایک سورت پڑھوں ترتیل کے ساتھ، احب زیادہ پسندیدہ ہے مجھے یہ، اِلَى مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، کہ میں پورا قرآن پڑھوں. تو پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ ایک سورت ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جائے. وعن مجاہد انہ سئل، اور مجاہد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ان رجلین قرأ احدہما البقرۃ و آل عمران، دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے جس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی، والآخر البقرۃ وحدہا، اور دوسرے نے صرف سورہ بقرہ پڑھی، وزمنہما ورکوعہما وسجودہما وجلوسہما واحد سوا، اور ان دونوں کا جو وقت تھا، یعنی پڑھنے سے مراد کہ نماز میں پڑھی، اور دونوں کا جو یہ وقت تھا نماز کا، اور رکوع اور سجود اور سجدے میں اور بیٹھنے کا، یہ برابر تھا. فقال، تو انہوں نے کہا، الذی قرأ البقرہ، جس نے سورہ بقرہ پڑھی، وحدہا اکیلی، افضل، وہ زیادہ افضل ہے. کس بنیاد پہ؟ وقت اتنا ہی تھا نا، تو اس نے 20 رکوع کم پڑھے، 60 کی جگہ 40 رکوع پڑھے، تو اس کا مطلب اس نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھی ہے. وقد نہی عن الافراط فی الاسراء، اور بہت تیزی سے پڑھنے سے منع کیا گیا.
تو یہ جو ہمارے ہاں تراویح ہوتی ہے نا 20-25 منٹ والی، اس میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جو کہ جن کا تعلق ہی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کے حافظ ہیں، لیکن اس طرح تلاوت کرنا کہ جس میں سننے والے کو الفاظ کا ہی پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں. وَيُسَمَّى الْحَزْرَمَ، اور اسے حزرمہ کہا جاتا ہے. اس سے منع کیا گیا کہ حزرمہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ نہ پڑھا جائے. فثبت عن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے ان رجلا قال له، کہ ایک شخص نے ان سے کہا انی اقرأ المفصل فی رکعۃ واحدہ، میں مفصل صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھ لیتا ہوں. 4 پارے سورہ قاف سے لے کے آخر تک وہ کہہ رہے ہیں میں ایک رکعت میں پڑھ لیتا ہوں. فقال عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہا کذا شعر، کہ یہ تو جیسے شاعری ہوئی نا، ٹھیک ہے نا. ان اقواما یقرؤون القرآن، کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لا یجاوز تراکیہم، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یعنی وہ سمجھ تو کچھ نہیں رہا، وہ سپیڈ لگی ہوئی ہے کہ میں نے کم سے کم وقت میں یہ پورا ختم کرنا ہے. ولیکن اذا وقع القلب فرسخ فیہ نفع، لیکن جب یہ قرآن دل میں اترتا ہے اور جم جاتا ہے تب یہ فائدہ دیتا ہے. یعنی قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کو ایسے پڑھا جائے کہ یہ دل میں اترے. قال العلماء، علماء نے کہا والترتیل مستحب للتدبر ولغیرہ، ترتیل جو ہے وہ تدبر کے لیے بھی مستحب ہے اور اس کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے بھی مستحب ہے. یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ میں تدبر کے ساتھ قرآن پڑھوں، کیا کرے؟ ترتیل سے پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے. قالوا، اہل علم کہتے ہیں یستحب الترتیل للعجمی الذی لا یفہم معناہ، کہ وہ شخص جو غیر عربی ہے، اجمی ہے، اس کے لیے بھی ترتیب مستحب ہے اگرچہ وہ معنی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے نا، جس کو معنی نہیں بھی سمجھ آتے اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے. لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى التَّوْقِيرِ وَالْإِحْتِرَامِ، کیونکہ یہ چیز قرآن کے وقار اور اس کے احترام کے زیادہ قریب ہے. وَأَشَدُّ تَأْثِيرًا فِي الْقَلْبِ، اور دل پر زیادہ اثر ڈالنے والی ہے. تو یہ فصل جو ہے اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ قرآن کی تلاوت جو کی جائے وہ ترتیل سے کی جائے. ترتیل کے بھی پھر درجات ہیں. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی پوری ہو. انسان جو الفاظ ادا کر رہا ہے وہ پورے ادا کرے، الفاظ بیچ میں کھا نہ جائے، اور پھر اس کے بعد جتنا اس کو وہ اور آرام سے پڑھے گا اتنی وہ ترتیل بہتر ہو جائے گی. فصل ویستحب اذا مر بآیت رحمت ان یسأل اللہ تعالی من فضلہ. اب اگلی فصل بڑی اہم ہے اور یہ ہمارے ہاں رواج کم ہے اس چیز کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز مستحب ہے کہ جب انسان رحمت والی آیت سے گزرے پڑھتے ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے. وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ عَذَابٍ، اور جب کسی عذاب والی آیت سے گزرے أَن يَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّرِّ وَمِنَ الْعَذَابِ، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگے شر سے اور عذاب سے. او یقول، یا وہ کہے اللہم انی اسألک العافیہ. ٹھیک ہے، یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. او اسألک المعافات من کل مکروہ، یا وہ یہ کہے کہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں ہر ناپسندہ چیز سے. او نحوی ذالک، یا اس طرح کے کوئی بھی الفاظ وہ کرے. وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ تَنزِیہٍ لِلَّهِ تَعَالَى نَزَّہَا، اور جب وہ کسی ایسی آیت کے پاس ایسی آیت سے گزرے جو تنزیہ کی آیت ہے. تنزیہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے منفی صفات کی نفی کرنا، تو وہ کیا کرے؟ نزہا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ یا کوئی بھی ایسے الفاظ وہ کہے. فقال، تو وہ کہے سبحانہ و تعالی، او تبارک تعالی، او جلت عظمت ربینا. یہ الفاظ دیے ہوئے نوٹس میں، آپ دیکھ لیجئے گا. تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر آیا وہاں پہ وہ تسبیح کرے. فقد صح عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. فافتتح البقرہ، تو آپ نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی. فقلت، تو میں نے کہا یرکع عند المئہ، 100 آیتیں پڑھ کے تو آپ رکوع کر ہی لیں گے. اب ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان، جن کو یہ شوق ہوا کہ میں ایک دن کیا کروں، تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھوں. اب جب نماز شروع ہوئی، یعنی آپ نے پہلی رکعت پڑھی اور آپ نے تلاوت شروع کی، تو آپ نے کیا؟ سورہ بقرہ شروع کی. تو صحابی کا پہلا گیس کیا ہے؟
کہ 100 آیتیں پڑھ کے آپ رکوع کر لیں گے. 100 آیتیں کتنی بنتی ہے پتہ ہے؟ تقریباً 3 پاؤ. سورہ بقرہ میں 141 پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, 16 رکوع ہیں, 141 آیتیں ہیں. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ 100 آیتیں پڑھ کے تو رکوع کر ہی لیں گے. ثم مضى, 100 آیتیں پوری ہوئی تو آپ آگے بڑھ گئے. فقلت, تو میں نے کہا, یصلی بہا فی رکعہ, اب تو سورہ بقرہ پڑھ کے ہی رکعت پوری کریں گے. فمضى, سورہ بقرہ بھی پوری ہوگی, رکعت پوری نہیں ہوئی اور آپ آگے بڑھ گئے. فقلت, تو میں نے کہا, یرکع بہا, اب رکوع کریں گے. ثم افتتح النساء فقرأها, پھر آپ نے سورہ نساء پڑھی, شروع کر دی اور اسے پڑھا. ثم افتتح آل عمران فقرأها, پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کی اور اسے بھی پڑھا. یقرأ ترسلا, یہ 3 صورتیں آپ نے جو پڑھی ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھی. اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبحا, جب آپ کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ تسبیح کرتے. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ, 81 پیج. اور جب آپ کسی دعا والی آیت سے گزرتے تو آپ سوال کرتے یعنی دعا کرتے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ, اور جب کسی تعوذ والی آیت سے گزرتے پناہ مانگنے والی تو آپ پناہ مانگتے. تو یہ جو حدیث ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو صحابی ہے نا, وہ کہیں کہ جب آپ آگے پڑھتے جا رہے تھے تو میرا دل کیا کہ میں بیٹھ جاؤں, ٹھیک ہے نا, یعنی تلاوت اتنی لمبی ہو رہی تھی. وَكَانَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُقَدَّمَةً عَلَىٰ آلِ عمران, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سورہ نساء سورہ آل عمران سے مقدم رکھی گئی تھی, اس لیے ترتیب یہ ہے. قال اصحابنا رحمہم اللہ تعالی, ہمارے ساتھی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی کے جو پیروکار ہیں انہوں نے کہا, وَيُسْتَحَبُّ هَذَا السُّؤَالُ وَالْإِسْتِعَاذَةُ وَالتَّسْبِيحُ لِكُلِّ قَارِئٍ, کہ یہ جو دعا میں یہ جو تلاوت کے وقت سوال کرنا ہے یعنی اللہ سے مانگنا ہے, تعوذ پڑھنا ہے, تسبیح کرنا ہے, یہ ہر پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے. سواء کان فی الصلاۃ او خارج منہا, چاہے وہ پڑھنے والا نماز میں ہو یا نماز سے باہر. یعنی آپ ویسے تلاوت کر رہے ہیں تب بھی یہ پسندیدہ ہے کہ آپ کیا کریں, رحمت والی آیت سے آیت گزرے تو آپ کیا کریں, اللہ سے اس کی رحمت مانگیں. عذاب والی آیت سے گزرے تو, جس میں عذاب کا ذکر ہو تو اس کے عذاب سے پناہ مانگیں, اور کسی آیت میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہو تو تسبیح کریں. اور یہ کام نماز میں بھی کیا جا سکتا ہے, جب انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو یہ کام وہ نماز میں بھی کر سکتا ہے. قالوا ويستحب ذلك في صلاة الامام والمنفرد والمأموم, اور امام شافعی کے جو یعنی فقہ شافعی کے جو فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مستحب ہے اکیلے نمازی کے لیے بھی, امام کے لیے بھی اور مقتدی تینوں کے لیے. تو ان کے ہاں برل اس میں گنجائش ہے, لیکن فقہ حنفی میں یہ گنجائش اس طرح کی نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو, اکیلے نماز میں ہو. لِأَنَّهُ دُعَاءٌ, کیونکہ یہ دعا ہے. فَاسْتَوْوا فِيهِ كَالتَّعْمِينِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ, تو یہ چونکہ دعا ہے لہٰذا اس میں سب برابر ہے جیسے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ وَالْإِسْتِعَاذَةِ, اور یہ جو ہم نے سوال کرنے دعا مانگنے اور پناہ مانگنے کا استحباب ذکر کیا ہے, ہوا مذہب الشافعی, یہ کس کا مذہب ہے, امام شافعی کا. وجماہیر العلماء, اور جمہور علماء کا. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا, ولا یستحب ذالک بل یکرہ فی الصلاۃ, تو فقہ حنفی میں کیا ہے کہ یہ نماز میں پسندیدہ نہیں بلکہ مکروہ ہے. والصواب قول الجماہیر, اور وہ امام نووی کہتے ہیں کہ جو جمہور کا قول ہے وہ درست ہے. لما قدمناہ, جو پہلے ہم بیان کر چکے. تو بہرحال اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ ویسے نماز کے باہر تلاوت کی جا رہی ہو تو یہ یعنی کرنا چاہیے, تسبیح کرنی چاہیے اور تعوذ کرنا چاہیے. نماز کے اندر فقہ حنفی میں ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے اور باقی فقہ میں ہے کہ پسندیدہ ہے. فصل ومما یعتنی بہ ویتأکد الامر بہ, وہ معاملات جن کا خیال کرنا چاہیے, جن کی تاکید بہت زیادہ ہے, وہ کیا ہے, احترام القرآن, قرآن کا احترام کرنا. من امور قد یتساہل فیہا بعض الغافلین, ان باتوں میں جن میں بعض غافل لوگ کوتاہی کرتے ہیں. تو کچھ امور ایسے ہیں جن میں
بعض غافل لوگ کوتاہی کرتے ہیں تو اس میں قرآن کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کون غافل لوگ؟ القارئین مجتمعین، خاص طور پر جب وہ اجتماعی طور پر قرآن پڑھ رہے ہوں، فمن ذالک اجتناب الضحک واللغط، دو چیزیں، پہلی چیز کیا ہے؟ ہنسی مذاق۔ تو قرآن پڑھا جا رہا ہو کہیں پہ اجتماعی شکل میں تو وہاں پہ ہنسی مذاق نہ ہو اور شور شرابہ وہاں پہ نہ ہو، نوائز نہ ہو۔ پہلے ہم نے دیکھا نا کہ وہ جو چکی ہے اگر وہ چل رہی ہو تو وہاں بھی تلاوت کرنا پسندہ نہیں۔ تو جس جگہ پہ یہ تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، وہاں پہ ہنسنا اور ہنسی مذاق کرنا اور شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور شور شرابے کی ایک نوعیت یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں آپس میں گفتگو شروع کر دیں، یا کوئی شخص جو ہے وہ فون پہ شروع ہو جائے، یا کوئی چیز وہ دیکھنا شروع ہو جائے اور باقی وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں، تو وہاں آواز نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے معاملات میں۔ والحدیث فی خلال القراءہ، اور قراءت کے دوران بات چیت نہ کی جائے، ضروری ہو تو کی جا سکتی ہے لیکن کوشش کی جائے کہ نہ کی جائے۔ الا کلاما یضطر الیہ، سوائے اس کلام کی جس کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو دودھ ابل رہا ہے اگر چولہے پہ پڑا ہوا ہے اور آپ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کلام بیچ میں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، بتانا پڑے گا نا گھر والوں کو کہ دودھ ابل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، ابالنا پڑتا ہے دودھ کبھی کبھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یا کوئی اس طرح کا اور کام ہے تو پھر بیچ میں رک کے بتانا پڑے گا نا کہ بھائی ذرا اس چیز کو دیکھ لیں۔ ویسے کوشش کی جائے کہ تلاوت کرتے ہوئے بیچ میں کلام نہ کیا جائے۔ وَلْيَمْتَثِلْ قَوْلَ اللَّهِ تعالیٰ، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کی جائے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کی تلاوت اس جگہ اونچی آواز میں کرنی نہیں چاہیے جہاں لوگوں کے لیے سننا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی تلاوت وہاں پہ آڈیو شکل میں لگانی چاہیے۔ بعض لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہی تلاوت لگا دیتے ہیں اور اب 1 گھنٹے کا سفر ہے اور سب لوگ تلاوت سن رہے ہیں، تو ہر بندے کے لیے شاید اتنی دیر سننا مشکل ہو، تو سننے کا معاملہ جو ہے نا وہ رغبت کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ انسان اپنی مرضی سے ایک جگہ آ کر بیٹھا ہے اور وہاں تلاوت ہے، اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ اٹھ کے جانا چاہے جا سکتا ہے، سننا چاہے سن سکتا ہے، وہاں ٹھیک ہے۔ اور اگر ہو رہی ہو کہیں تلاوت اور آپ کو وہاں بیٹھنا ہو تو پھر کیا کریں؟ خاموشی سے بیٹھیں اور تلاوت کو سنیں۔ وَلْيَقْتَدِ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابن ابی داؤد، اور سے چاہیے کہ ابن ابی داؤد کی روایت کی اقتداء کرے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہ کان اذا قرأ القرآن لا یتکلم، کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو بات نہیں کرتے تھے، حتی یفرغ منہ، یہاں تک کہ وہ قرآن کو یعنی اس جو قرأت ہے وہ مکمل کر لیتے۔ ذکرہ فی کتاب التفسیر فی قولہ تعالی نساؤکم حرث لکم، انہوں نے تفسیر کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے تحت یہ بات ذکر کی ہے۔ وَمِن ذَلِكَ الْعَبَثُ بِالْيَدِ وَغَيْرِهَا، مزید کیا کیا چیزیں ہیں قرآن کے احترام میں جو تلاوت کرتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے؟ ہاتھ سے کسی عبث کام کا کرنا یا کسی اور سے، ٹھیک ہے نا۔ ہاتھ سے کسی چیز سے انسان کھیل رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے اور وہ مسلسل ہاتھ اپنے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، تو عبث کام کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح پاؤں مسلسل بندہ ہلا رہا ہے بیٹھا ہوا یا کوئی اس طرح کی چیز کر رہا ہے تلاوت کرتے ہوئے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، کیونکہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے، تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے مناسب نہیں ہے کہ انسان ایسے کام کر رہا ہو۔ فَلَا يَعْبَثْ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے سامنے بے ادبی نہ کرے۔ وَمِن ذَلِكَ النَّظَرُ إِلَىٰ مَا يُلْهِي وَيُبَدِّدُ الذِّهْنَ، اسی طرح وہ چیزیں بھی ان چیزوں کی طرف دیکھنا بھی منع ہے جو ذہن کو منتشر کر دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک شخص تلاوت کر رہا ہے اور وہ تلاوت کرتے کرتے نگاہ اٹھا کے ایسی چیزوں کی طرف دیکھتا ہے جو کہ اس کے ذہن کو منتشر کرتی ہیں۔ مثلا کوئی شخص ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے کہ باہر کا منظر سامنے ہے اور باہر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، اب لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں، تو اب یہ جو تلاوت کرتے ہوئے اس طرف دیکھے گا کیا ہوگا؟ ذہن اس طرف چل رہا ہوگا کہ اچھا کیا ہو گیا، لڑائی ہوگی، کیا ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہ ایسی چیز کی طرف نہ لے کے جائے جو اس کے ذہن کو ڈائیورٹ کر سکے۔ وَأَقْبَحُ مِنْ هَٰذَا كُلِّهِ النَّظَرُ إِلَىٰ مَا لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوران تلاوت ایسی چیزوں کو دیکھنا جو ذہن کو بکھیر دیں، اس میں سب سے جو قبیح شے ہے، بری شے ہے،
وہ ایسی کسی شے کو دیکھنا ہے جو ہے ہی، جس کو دیکھنا ہے ہی حرام. ایک وہ چیز اس کو دیکھنا جائز ہے، تلاوت کے دوران بھی نہ دیکھیں تاکہ ذہن منتشر نہ ہو، لیکن جس کو دیکھنا ہے ہی حرام اس کو تلاوت کے دوران دیکھنا کیا ہے؟ زیادہ بڑا گناہ ہے، زیادہ کبیح ہے. کل امردی وغیرہ، جیسے بے ریش لڑکے کو یا کسی اور کو، یعنی کسی خاتون کو، نامحرم کو. فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غیر حاجت حرام، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلا ضرورت جو ہے، امرد کہتے ہیں وہ بچہ جو یعنی ابھی 15 16 17 سال کی عمر کو پہنچا ہے، ابھی اس کو جیسے داڑھی نہیں آئی، تو اس کے حوالے سے بھی تاکید کی گئی ہے کہ بغیر ضرورت کے اس کے چہرے کی طرف بھی مسلسل دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں. سواء کان بشہوۃ او بغیرہا، چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے. سواء امن الفتنۃ ام لا یامنھا، چاہے وہ فتنے سے محفوظ ہو شخص یا نہ ہو. ھذا ھو المذھب الصحیح المختار عند العلماء، وہ کہہ رہے ہیں یہی مذہب جو ہے وہ صحیح ہے اور علماء کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ ہے. وقد نص علی تحریمہ الامام الشافعی ومن لا یحصی من العلماء، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حرمت پر امام شافعی کی رائے بھی ہے اور بہت سے اور علماء بھی جن کی گنتی شمار نہیں کی جا سکتی. وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تعالیٰ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرْأَةِ، کیونکہ یہ عورت کے معنی میں، یعنی امرد جو ہے، اس کو امرد کہتے ہیں نا عربی میں، وہ بچہ جو کہ جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی اور بالکل وہ داڑھی کی آنے کی عمر سے پہلے کی عمر ہے، کیونکہ وہ یعنی عورت کے معنی میں یعنی گویا اس کے اندر بھی ایک درجے کی اٹریکشن ہو سکتی ہے. بل ربما کان بعضهم او کثیر منهم احسن من کثیر من النساء، بلکہ ان میں سے بعض یا زیادہ جو ہیں وہ عورتوں سے بھی زیادہ حسین ہوتے ہیں. ويتمكن من اسباب الریبۃ فیہ، اور اس حوالے سے فتنے میں پڑنے کے امکانات پائے جاتے ہیں. اچھا، اب یہ جو حکم ہے ظاہر ہے یہ ایک احتیاط کا حکم ہے، تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو چیز ریکوائرڈ ہے کہ جو ٹین ایج بچے ہیں ان کی تدریس کے لیے کوئی بندوبست کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے مدارس وغیرہ میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بڑا چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ جس وجہ سے اہل علم نے منع کیا ہے، اور وہی ہمارے ہاں بعض اوقات مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لبرل طبقہ اس کو بہت ایگزیجریٹ کرتا ہے، بہت اس کو ہوا دیتا ہے، اور وہ ایسے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہر شخص یہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ غلو ہے. لیکن بہرحال جو احتیاط کا پہلو ہے وہ علمی لوگوں کا کام ہے کہ اس میں احتیاط کا پہلو رکھیں، اور ایسے بچوں کی تدریس کے لیے بہرحال جو بھی نظام بنے وہ ایک مانیٹرنگ کے ساتھ ہونا چاہیے. وَيَتَسَحَّلُ مِن طُرُقِ الشَّرِّ فِي حَقِّهِ مَا لَا يَتَسَحَّلُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ. اچھا، کیوں وہ کہہ رہے ہیں اس میں سختی زیادہ ہے؟ کیونکہ ان کے معاملے میں شر کا ہونا زیادہ آسان ہے ایک عورت کے معاملے میں. یعنی کسی عورت کا کسی کو اپروچ کرنا، اس کے لیے بہرحال اس کو ایک ہمت چاہیے، اس کو ایک جو ہے حالات و واقعات درکار ہیں. لیکن ایک مرد ہے اور ایک بچہ ہے اس عمر کا، اور اس کے لیے وہ اس کے کوئی برے ارادے بنتے ہیں تو اس کو آسانی سے کمفرٹیبل ماحول مل جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو کیا ہے فکانہ تحریمہ اولا، اس وجہ سے اس کا جو حرام ہونا ہے وہ زیادہ سنگین ہے، زیادہ اس کی اہمیت ہے. وَأَقَاوِيلُ السَّلَفِ فِي التَّنْفِيرِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ، اور سلف کے اقوال اس معاملے میں اجتناب کے حوالے سے گننے سے بھی زیادہ ہیں. وقت سموہم الانتان، اور انہوں نے یہ جو اس کو امرد کہتے ہیں اس عمر کے بچے کو، اس کو انتان کہا، یعنی اسمیل، بدبو، یعنی جیسے اس سے دور رہا جائے. لِكَوْنِهِمْ مُسْتَقْذَرِينَ شَرْعًا، کیونکہ وہ شرعاً ناپسندیدہ ہے. وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَيْهِ فِي حَالِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، اور جہاں تک خرید و فروخت کے وقت ان کی طرف دیکھنا ہے. وَالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَالتَّطَبُّبِ وَالتَّعْلِيمِ، اور لین دین کے وقت یا علاج معالجے کے وقت یا تعلیم کے وقت. وَنَحْوِهَا مِن مَوَاضِعِ الْحَاجَةِ، اور ضرورت کے اور مواقع. فَجَائِزٌ لِلضرورة، تو یہ جائز ہے ضرورت کے وقت. وَلَٰكِنْ يَقْتَصِرُ النَّاظِرُ عَلَىٰ قَدْرِ الْحَاجَةِ، لیکن جو دیکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرورت کے بقدر دیکھے. وَلَا يُدِيمُ النَّظَرُ مِنْ غَيْرِ ضرورة، اور بغیر ضرورت کے مسلسل نہ دیکھے. وَكَذَا الْمُعَلِّمُ، اور کہہ رہے ہیں اسی طرح وہ استاد بھی. انما یباح له النظر الذي يحتاج الیہ، استاد بھی اگر پڑھا رہا ہے اس عمر کے بچے کو تو وہ بھی بس ضرورت کے تحت ہی جتنی ضرورت ہو اتنا دیکھے. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ النَّظْرَةُ بِشَهْوَةٍ، اور شہوت کی صورت میں تو ہر صورت میں نظر ڈالنا حرام.
اب یہ ظاہر ہے یہ بات کی جائے گی نا تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی مولوی عجیب و غریب ہوتے ہیں، مولوی یہ مولوی وہ. بھائی یہ وہ مسئلے ہیں جو عملی دنیا میں پائے جاتے ہیں، آپ ان کو ہائیڈ کرنا چاہیں کر لیں. اچھا ہمارے ہاں تو یہ بتایا جاتا ہے نا دیکھیں جناب یہ مسئلہ مدارس میں ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، حالانکہ ایک غلو اس میں پایا جاتا ہے اور ایک حد تک حقیقت ہے بھی. لیکن ویسٹرن دنیا جو ہے وہاں پہ بھی یہ مسائل ہے، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے، اس نیچرل چیز سے منع کیا گیا، احتیاط کا کہا گیا، جہاں پہ نہیں ہوگی وہاں پہ یہ مسائل آئیں گے. ولا یختص هذا بالامرت، اور یہ حکم صرف امرت تک محدود نہیں ہے، بل یحرم علی کل مکلف النظر بشہوۃ الی کل احد، بلکہ ہر مکلف شخص جو ہے وہ کسی کو بھی شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، وہ حرام ہے. رجلا کان او امرأۃ، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، محرما کانت المرأۃ او غیرہا، چاہے محرم عورت ہو چاہے غیر محرم، شہوت کی نگاہ سے کسی کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. الا الزوجۃ او المملوکۃ، سوائے بیوی کے یا لونڈی کے، التی یملک الاستمتاع بہا، وہ لونڈی جس سے استفادہ کرنا اس کے لیے جائز ہے. حتیٰ قال اصحابنا، یہاں تک کہ ہمارے ساتھیوں نے کہا، یحرم النظر بشہوۃ الی محارمہ، کہ شہوت کی نظر سے دیکھنا محرم رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے بھی حرام ہے. کاختہ و امہ، جیسے بہن اور ماں ہیں. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. وعلی الحاضرین مجلس القراءۃ، اور جو قرات کی مجلس میں حاضر لوگ ہیں ان پر لازم ہے، اذا رأوا شیئا من هذه المنکرات المذکورہ او غیرہا، کہ جب وہ دیکھیں کہ یہ جو منکرات ذکر کی گئی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور منکر ہے، ان ینہوا عنہ حسب الامکان، تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکیں. کسی جگہ تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ مکروہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو روکے. بالیدی لمن قدر، جس کے لیے ہاتھ سے روکنا ممکن ہے وہ ہاتھ سے یعنی قوت سے روکے. وباللسان لمن عجز عن الید، اور جو ہاتھ سے نہ روک سکے وہ زبان سے روکے. وقدر علی اللسان، اور وہ زبان سے روک سکتا ہے وہ زبان سے روکے. والا فلینکر فی بقلبہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر دل میں کم از کم برا جانے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. واللہ اعلم. فصل لا تجوز قراءۃ القرآن بالاجمیہ، قرآن کو اجمی زبان میں پڑھنا جائز نہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن کی تلاوت اردو میں نہیں ہو سکتی، قرآن کی تلاوت انگلش میں نہیں ہو سکتی، وہ ترجمہ ہوگا، تلاوت اس کی پھر بھی عربی میں ہوگی. اسی لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ قرآن کا ترجمہ جب بھی شائع ہوگا وہ عربی متن کے ساتھ ہوگا. اب شاید کچھ جگہوں پہ بغیر عربی متن کے بھی شاید کچھ کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ یہاں سے پھر وہ تحریف کا ایک راستہ کھل سکتا ہے. تو لہذا ترجمہ پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے کسی اور زبان میں. اب کوئی بندہ جو ہے وہ ترنم میں اردو میں پڑھنا شروع کر دے تو وہ تلاوت نہیں ہوگی. سواء احسن العربیۃ ام لم یحسنھا، چاہے وہ عربی اچھی جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو. سواء کان فی الصلاۃ ام غیرھا، چاہے وہ نماز میں ہو چاہے نماز کے باہر. فإن قرأ بها فی الصلاۃ لم تصح صلاته، اگر کوئی شخص نماز میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن پڑھے گا تو نماز صحیح نہیں ہے. ھذا مذہبنا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا یعنی امام شافعی کا مذہب ہے. ومذہب مالک و احمد و داؤد و ابی بکر ابن منذر، اور ان سب کا بھی یہی مذہب ہے. وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، یجوز ذالک و تصح بالصلاۃ، کہ جائز ہے اور نماز بھی صحیح ہو جاتی ہے. وقال ابو یوسف و محمد، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو دو شاگرد ہیں امام ابو یوسف امام محمد، انہوں نے کہا یجوز ذالک لمن لم یحسن العربیہ، یہ صرف اس کے لیے جائز ہے جو کہ عربی نہیں جانتا، یعنی کوئی نان مسلم ہے وہ مسلمان ہوا ہے اور ابھی عربی نہیں جانتا تو فقہ حنفی میں اس کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی زبان میں قرآن کو پڑھ لے، اس کا ترجمہ پڑھ لے. ولا یجوز لمن یحسنھا، اور جس کو عربی آتی ہے یعنی پڑھنا آتا ہے اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے. وتجوز قراءۃ القرآن بالقراءات السبع المجمع علیہا، اور قرآن کی جو قراءت ہے وہ 7 متفقہ قراءت میں پڑھنا جائز ہے. تو قرآن کی 7 قراءات ہیں جن کے اوپر اتفاق ہے، ان کو سبع جو ہے وہ قراءت کہا جاتا ہے. یہ وہ قراءت کیا ہیں کہ بعض جگہوں پہ قرآن کے کسی لفظ کو پروناؤنس کرنے کے میتھڈز الگ الگ ہیں، جیسے مالکی یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے اور ملیکی یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے. تو اب ہم کہیں گے یہ 2 قراءات ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اور بھی کچھ قرآن مجید کے مقامات ہیں جہاں پہ 2 یا 3 طرح سے اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قراءت.
تو قراءات دو طرح کی ہیں، کچھ قراءات ہیں جن پہ سب کا اتفاق ہے کہ اتھینٹک ہیں، اور کچھ قراءات ہیں جو کہ شاذ ہیں، یعنی وہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو باقی علماء نے قبول نہیں کیا۔ تو وہ تجوز قراءۃ القرآنی بالقراءات السبع المجمع علیہا، تو قرآن کی جو 7 متفقہ قراءتیں ہیں ان میں قرآن پڑھنا جائز ہے۔ مثلا آپ سنیں گے ایک قاری تھے، بڑا ان کی تلاوت مشہور ہوئی، اور ریسنٹلی ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اس میں ان کی وفات ہو گئی تھی، کیا تھا جی، نورین، ٹھیک ہے نا، قاری نورین۔ تو وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں والضحی واللیل اذا سجے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بندے کو سن کے پہلے تو کسی کو لگتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہوں، تو وہ کیا ہے، وہ ایک اور قراءت ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک پڑھنے کا انداز یہ کہ آپ اس کو ضحیٰ پڑھیں، اور ایک انداز یہ کہ آپ اسے ضحی پڑھیں۔ تو یہ ایسے قرآن مجید کے بعض مقامات ایسے ہیں جن کو مختلف طرح سے پروناؤنس کیا جا سکتا ہے یا اس کو جائز قرار دیا گیا۔ ولا یجوز بغیر سبع، اور 7 قراءات جو ہیں ان کے علاوہ کسی اور قراءت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ولا بالروایات الشاذہ المنقولہ عن القراء السبع، اور جو 7 قراء ہیں بڑے، ان سے بھی جو شاذ روایات ہیں، یعنی جو ایسی روایات ہیں جس کے بارے میں باقی لوگ اس کو اتھینٹک نہیں کہتے، وہ پڑھنا اس میں پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وسیاتی فی الباب السابع انشاءاللہ تعالی، اور یہ معاملہ 7ویں باب میں آئے گا انشاءاللہ۔ اتفاق الفقہاء علی استطابۃ من اقرأ بالشواذ او قرأ بہا، فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص شاذ قراءات پڑھتا ہے، پڑھائے یا پڑھے، اس سے توبہ کروائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی 7 قراءات جو سٹینڈرڈ ہیں وہ تو جائز ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو یعنی جس میں جو اور ویریشن ہے جو کہ شاذ قراءات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس میں پڑھنا جائز نہیں ہے، اور کوئی کو پڑھے گا یا پڑھائے گا تو اس سے توبہ کروائی جائے گی کہ اس نے غلط کام کیا۔ وقال اصحابنا وغیرہم، اور ہمارے علماء اور دیگر اہل علم نے کہا، لو قرأ بالشواذ فی الصلاۃ بطلت صلاتہ، اگر کسی نے جو ہے وہ شاذ قراءت میں پڑھا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ان کانا عالماً، اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرے، و ان کانا جاہلاً لم تبطل، اور اگر وہ جاہل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر نماز باطل نہیں ہوگی۔ ولم تحسب لہ تلک القراءۃ، اور اس کی وہ قراءت شمار نہیں ہوگی۔ وقد نقل الامام ابو عمر ابن عبد البر الحافظ، امام ابو عمر بن عبد البر حافظ نے نقل کیا اجماع المسلمین علی انہ لا تجوز القراءۃ بالشاذ، کہ تمام مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے کہ شاذ قراءت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يُصَلَّى خَلْفَ مَن يَقْرَأُ بِهَا، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی جو شاذ قراءت پڑھتا ہو۔ قال العلماء، علماء نے کہا، من قرأ الشاذ، جس نے شاذ قراءت پڑھی، ان کانا جاہلاً بھی، اگر اس کو اس کا پتہ نہیں تھا، او بتحریمہ، یا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ حرام ہے، عرف بذالک، اسے تو بتایا جائے گا کہ بھئی یہ تم نے غلط کیا۔ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ أَوْ كَانَ عَالِمًا بِهِ، پھر اگر اس نے دوبارہ کیا جاننے کے بعد، یا وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے، عُذِّرَ تَعْزِيرًا بَلِيغًا، تو اسے ذرا تگڑی قسم کی سزا دی جائے گی کہ بھئی یہ نہ کرو۔ إِلَىٰ أَن يَنْتَهِي عَنْ ذَلِكَ، یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے، کیونکہ ظاہر ہے جو شاذ قراءت ہیں وہ کیا ہے، اس پہ اتفاق نہیں ہے، تو اس کو جاری کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ قرآن کو ایسے انداز میں پڑھا جائے جو کہ جس پہ اتفاق نہیں ہے۔ وَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُتَمَكِّنٍ مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ وَمَنْعِهِ، اور جو شخص روکنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اسے روکے، الانکار والمنع، یعنی انکار سے اور سے منع کرے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فصل اذا ابتدأ بقراءۃ احد القراء، جب کوئی قاری قراءت میں کسی قاری کی قراءت، اصل میں جو قراءت ہیں نا 7، تو وہ قاریوں کے نام سے ہیں، 7 بڑے بڑے علماء تھے قراءت کے، ان کے ناموں سے ہی وہ قراءت آگے مشہور ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ میں فلاں قراءت کر رہا ہوں، تو جب قراءت کا نام لیا جائے گا تو جو قاری ہے جس کے قراءت ہے اس کا نام لیا جائے گا۔ فَيَنْبَغِي أَن يَسْتَمِرَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِهَا، تو مناسب ہے کہ اسی قراءت پر قائم رہے، مَا دَامَ الْكَلَامُ مُرْتَبِطًا، جب تک کلام ربط کے ساتھ چل رہا ہے۔ فَإِذَا انْقَضَىٰ ارْتِبَاطُهُ، جب وہ ربط ختم ہو جائے، فَلَهُ أَن يَقْرَأَ بِقِرَاءَةِ أَحَدٍ مِنَ السَّبْعِ، تو پھر کسی اور قراءت پہ وہ منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اب ایک آیت ایک شخص تلاوت کر رہا ہے ایک قراءت پہ، مثلا ہماری جو قراءت ہے جس میں ہم تلاوت کرتے ہیں اسی پہ کر رہا ہے، کرتے کرتے ایک آیت یہ اس پہ پڑھی اور اگلی آیت میں قراءت تبدیل کر لی، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ پسندیدہ نہیں۔ ایک پورا حصہ جیسے ایک سورت مکمل کر لی ہے، اس کا بڑا حصہ مکمل کر لیا، اب اگلا حصہ پڑھنا ہے تو وہ قراءت کو تبدیل کر لے تو ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ یعنی اوپر سے جا رہا ہوگا کیونکہ ہمیں باقی قراءت کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ والأولیٰ دوامہ علی الاولیٰ، اور بہتر یہ ہے کہ وہ ایک ہی قراءت پر رہے، یعنی ایک نشست میں ایک دفعہ میں جو تلاوت وہ کر رہا ہے وہ ایک ہی قراءت پر کرے، فی ھذا المجلس، اس مجلس میں،
بالترتیب، تاکہ جو ترتیب ہے وہ باقی رہے۔ فصل قال العلماء، علماء نے کہا الاختیار ان یقرأ علی ترتیب المصحف، پسندیدہ بات یہ ہے کہ ترتیب مصحف کے مطابق تلاوت کی جائے۔ فیقرأ الفاتحہ ثم البقرہ ثم آل عمران، یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید میں صورتیں ہیں اسی ترتیب سے تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص سورہ آل عمران پڑھے پھر سورہ بقرہ پڑھے یا پہلے سورہ نساء پڑھ لے، یہ نہ ہو، بلکہ ترتیب سے پڑھے۔ ثم ما بعدها علی ترتیب، پھر جو اس کے بعد صورتیں آتی ہیں انہیں ترتیب سے پڑھے۔ وسواء قرأ فی الصلاۃ یا غیرہا، چاہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہو یا نماز کے باہر۔ تو پسندیدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ترتیب سے ہو۔ 2 رکعت میں تلاوت کرنی ہے تو پہلی رکعت میں جو صورت ہو وہ قرآن میں پہلے ہو، دوسری رکعت میں جو ہو وہ بعد میں ہو۔ حتیٰ قال بعض اصحابنا، یہاں تک کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا اذا قرأ فی الرکعۃ الاولی سورۃ قل اعوذ برب الناس، کہ جب کوئی شخص پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھے، یقرأ فی الثانیۃ بعد الفاتحۃ من البقرہ، تو پھر وہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرے؟ سورہ بقرہ پڑھے۔ قال بعض اصحابنا، ہمارے بعض اصحاب نے کہا ویستحب اذا قرأ سورۃ ان یقرأ بعدها التي تلیھا، اور مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی سورت پڑھے تو اس کے بعد اگلی سورت پڑھے، ایک سورت پڑھی ہے تو اس کے بعد اگلی سورت پڑھے جو اس کے بعد آتی ہے۔ ودلیل ھذا، اس کی دلیل یہ ہے ان ترتیب المصحف انما جعل ھذا ھکذا لحکمہ، دلیل کیا ہے؟ جو ترتیب مصحف ہے یہ کسی حکمت کے تحت رکھی گئی ہے نا، تو جب ایک حکمت کے تحت ایک سورت کے بعد دوسری سورت رکھی گئی تو کیا کرے؟ ترتیب سے اسی طرح پڑھے۔ فَيَنبَغِي أَن يُحَافِظَ عَلَيْهَا، اسے چاہیے کہ اس ترتیب کو مد نظر رکھے، إِلَّا فِي مَا وَرَدَ الْمُشَرِّعُ بِإِسْتِثْنَائِهِ، سوائے اس کے جس میں شارع نے خود استثناء دے دیا ہو، كَصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمْعَہ، جیسے جمعے کے دن صبح کی نماز ہے، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى سورۃ السجدہ۔ اب حدیث میں آتا ہے نا کہ جمعے کے دن جو ہے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں کیا ہے؟ سورہ سجدہ پڑھی جائے، اور فی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں هل أتى الإنسان، یہ صورت پڑھی جائے، تو سورہ دہر پڑھی جائے۔ وصلاۃ العید، اور یہ دونوں صورتیں اکٹھی نہیں ہیں، گیپ کے ساتھ ہیں۔ وصلاۃ العید، اور عید کی نماز میں کیا کرنا چاہیے؟ فی الاولی، پہلی رکعت میں قاف، سورہ قاف پڑھی جائے، والثانیہ، دوسری رکعت میں اقتربت الساعہ، ٹھیک ہے نا، تو دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھی جائے۔ ورکعتئی سنت الفجر، اور فجر کی جو سنتیں اس میں کیا کیا جائے؟ فی الاولی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے، اور فی الثانیہ، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھی جائے۔ ورکعات الوتر، اور وتر کی رکعت میں کیا کرنا چاہیے؟ فی الاولی سبح اسم ربک الاعلی، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھنی چاہیے، وفی الثانیہ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھنی چاہیے، وفی الثالثہ، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد والمعوذتین، یہ 3 صورتیں جو ہیں یہ تیسری رکعت میں پڑھنی چاہیے۔ ولو خالف الموالات، اور اگر ترتیب کے تسلسل میں فرق کر دے، فقرأ سورۃ لا تلی الاولی، کہ پہلی صورت کے بعد والی نہ پڑھے، او خالفت ترتیب آگے پیچھے کر دے، فقرأ سورۃ ثم قرأ سورۃ قبلھا جاز، یعنی ایسے کہ ایک صورت پڑھی اگلی رکعت میں اسے پچھلی پڑھ لی، اگر ترتیب الٹ کر دے تو کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے، یعنی حرام نہیں ہے۔ پسندیدہ کیا ہے؟ ترتیب سے پڑھیں، لیکن ترتیب سے ہٹ کر بھی پڑھنا چاہیں تو جائز ہے، گیپ سے پڑھنا چاہیں تو جائز ہے۔ فقط جاء بذالک آثار کثیرہ، اس بارے میں بھی بہت سی روایات آئی ہیں۔ وقد قرأ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پڑھا فی الرکعۃ الاولی من الصبح بالکہف، فجر کی پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ کہف پڑھی، وفی الثانیہ بیوسف، اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف۔ تو ترتیب میں کیا ہے؟ سورہ کہف 18 نمبر سورت ہے اور سورہ یوسف 12 نمبر، تو انہوں نے ترتیب میں سورہ کہف پہلے پڑھی اور سورہ یوسف بعد میں، اس سے پتہ چلا کہ ترتیب آگے پیچھے کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وقد کریہ جماعت مخالفت ترتیب المصحف، اور بعض علماء نے مصحف کی ترتیب کے خلاف پڑھنے کو مکروہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہے۔ روا ابن ابی داود عن الحسن انہ کان یکرہ ان یقرأ القرآن الا علی تالیفہ فی المصحف، ابن ابی داود جو ہیں وہ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ قرآن کو ترتیب مصحف سے ہٹ کر پڑھا جائے۔ وباسنادہ الصحیح عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ان کی صحیح سند سے عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے، انہ قیل لہ، کہ ان سے کہا گیا، ان فلانا یقرأ القرآن منقوصا، کہ فلاں شخص قرآن کو پڑھتا ہے الٹ ترتیب سے، فقال، تو انہوں نے فرمایا، ذالک منقوص القلب، اس کا دل ہی الٹا ہے۔ وَأَمَّا قِرَاءَةُ السُّوَرِ مِنْ آخِرِهَا إِلَىٰ أَوَّلِهَا، اور رہا صورتوں کو آخر سے
شروع تک پڑھنا فممنوع معنًا متأکدًا، تو یہ بھی سختی سے منع ہے، یعنی ریورس ترتیب میں پڑھنا یہ بھی کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ منع ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز، کیونکہ اس سے قرآن کے بعض پہلوؤں کا اعجاز زائل ہو جاتا ہے، ويزيل حکمت ترتیب الآیات، اور آیتوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ بعض لوگوں کا اصل میں جو ہے نا وہ یعنی شوق ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کریں، ریورس پڑھیں، اور اس میں ایسے ایسے ہیں جو ایک صورت کو ریورس پڑھ سکتے ہیں، ایک آیت پڑھی پھر اس سے آیت پڑھی پھر اس سے پیچھے آیت پڑھی، وہ کہنے قرآن اس ترتیب سے نہیں ہے، لہذا اس کو ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ہاں صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ریورس پڑھنا یہ صحیح نہیں۔ وقد روا ابن ابی داود عن ابراہیم النخعی الامام التابعی الجلیل والامام مالک ابن انس، یہ بات انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں سے، ابراہیم نخعی سے اور امام مالک بن انس سے روایت کی ہے۔ تو یہ کچھ فصلیں تھیں جو قرآن کے پڑھنے کے حوالے سے۔ اگر قرآن کے پڑھ رہے ہیں دو رکعتیں پڑھی، دو میں آپ نے ایک ترتیب سے پڑھی، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری میں آپ نے سورہ بقرہ بھی پڑھی، اس کے بعد پھر دوسری دفعہ اپنے دو رکعت میں آپ نے یاسین اور رحمان پڑھی۔ نہیں، الگ الگ نمازوں کے ترتیب ضروری نہیں ہے، ایک نماز میں جب آپ 2 رکعتوں میں پڑھیں گے تو اس کی ترتیب رکھنا یہ پسندیدہ ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے ایک نماز پڑھ لی، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، دوبارہ 2 پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی بھی اسے پچھلی صورتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح انسان تلاوت کر رہا ہے تو ایک مجلس میں بیٹھ کے جو تلاوت کر رہا ہے وہ ایک ترتیب سے ہونی چاہیے، پھر اٹھ کے چلا گیا اور بعد میں دوبارہ کہیں تلاوت کسی اور صورت کی کرنا چاہے کر سکتے، تو مذائقہ نہیں ہے۔